السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ عجیب مخلوق۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد کاشف نے اپنی ماں سے کہا، امی میٹرک کے امتحان اگلے مہینے ہوں گے اور مجھے امتحانوں کی تیاری کے لیے ٹیسٹ پیپر کتاب لینی ہے، پیسے دیجیے۔ ماں نے اسے پیسے دیے اور کتاب خریدنے اردو بازار چلا گیا۔ ایک دکان سے کتاب خرید کے وہ واپس چلا تو بازار کی نکڑ پر ایک ٹھیلا دکھائی دیا، اس پر پرانی بکیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کتابیں دیکھنے کے لیے رک گیا۔ ٹھیلے والے نے اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ پیپر دیکھی تو کہنے لگا، امتحانوں کی تیاری کرنا ہے تو میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو تمہیں بہت فائدہ دے گی۔ پھر اس نے ایک پرانی سی کتاب اٹھا کے اسے دکھائی۔ کتاب بہت بوسیدہ حالت میں تھی اور اس کا نام تھا ہمزاد کی تسخیر۔ کاشف نے کتاب کھول کے دیکھی، وہ اسے اچھی لگی۔ ٹھیلے والے نے اس کی قیمت 5 روپے بتائی۔ کاشف نے فوراً خرید لی کیونکہ وہ عام کتابوں کے مقابلے میں انتہائی سستی تھی۔ کتاب خرید کے وہ گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پرانی کتاب پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک موکل ہوتا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں اور وہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اگر انسان اسے اپنے تابع کر لے تو اس سے اسی طرح کے کام لے سکتا ہے جس طرح الادین چراغ کے جن سے کام لیتا تھا۔ ہمزاد کو قابو کرنے اور اسے اپنے تابع فرما بردار بنانے کا اس میں جو طریقہ لکھا تھا یہ وہ تھا کہ رات کو عشاء کی نماز سے فجر کی اذان تک روزانہ 5000 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور یہ عمل مسلسل 21 دن تک کرنا ہوگا۔ تب ہمزاد انسان کا غلام بن جاتا اور اس کے حکم پر ہر کام انجام دیتا ہے۔ انسان کے اس ذریعے ہر کام میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہر امتحان میں ہمزاد انسان کی مدد کرتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کام انسان کے بجائے کوئی اور مخلوق کر رہی ہے، کیونکہ ہمزاد اپنے مالک کے سوا کسی کو نظر نہیں آتا۔ کاشف کے والد فوت ہو چکے تھے، کوئی بہن بھائی نہ تھا، صرف ایک ماں تھی جو محنت مزدوری کر کے کاشف کو تعلیم دلا رہی تھی۔ زندگی کی پینشن سے بامشکل گزارا ہوتا تھا، اس لیے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ اسی طرح وقت پاس ہو رہا تھا، مگر کاشف خوشحالی چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے دوستوں کی طرح اس کے گھر بھی زندگی کی تمام ضرورتیں موجود ہوں، جدید فرنیچر، قالین، ٹی وی، فریج وغیرہ، اور زندگی کی ہر آسائش انہیں حاصل ہو۔ اس لیے اسے یہ آسان نظر آیا ہمزاد کو تسخیر کر کے اس سے مدد لی جائے۔ چنانچہ اس نے پوری کتاب پڑھ ڈالی اور ہمزاد کو قابو کرنے کے لیے بے شمار طریقوں میں سے جو طریقہ اس سے آسان ترین محسوس ہوا وہ 21 روز کا عمل تھا، جس میں رات کے وقت 5000 مرتبہ بسم اللہ شریف کا ورد کرنا تھا۔ ہمزاد کو قابو کرنے کی کوشش نے اسے بے تاب کر دیا تھا۔ چنانچہ رات کو اس نے تیاری کی اور جوں ہی عشاء کی اذانیں بلند ہوئی مسجد کی طرف چل دیا۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا کی اور مسجد سے نکل آیا۔ اس نے گھر آ کے تسبیح اور ضروری چیزیں اٹھائیں اور ماں سے کہا، امی میں فیصل کے گھر پڑھنے جا رہا ہوں، دیر سے واپس آؤں گا، آپ کوئی فکر مت کیجیے گا۔ اچھا بیٹا، ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا، ماں بولی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ کاشف گھر سے نکلا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ وہ قبرستان میں پہنچا تو کچھ پریشان ہو گیا۔ قبرستان اسے بے حد سنسان اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اس قبرستان میں اسے دن کے وقت بھی وحشت محسوس ہوتی تھی اور اب رات کے وقت جو اس نے قبرستان پہ نگاہ ڈالی تو وہاں خوفناک قسم کا اندھیرا دیکھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً وہاں سے واپس بھاگ جائے اور ہمزاد کو تسخیر کرنے کی خواہش دل سے نکال پھینکے، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتا رہا اور قبرستان میں داخل تو ہو گیا مگر وہاں کے پراسرار ماحول سے دل ہی دل میں خوف کھاتا رہا۔ اچانک اس کا پاؤں خشک پتوں پہ پڑ گیا، پتے چرمرائے اور اس کی چرمراہٹ سے وہاں کا ماحول اور بھی خوفناک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی جھینگر کی سائیں سائیں اور کتوں کے رونے کی آوازیں اس کے حواس پہ خوف طاری کر رہی تھیں۔
اس سے واپس بھاگ جانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگا، کیا میں یہ چلہ کر سکوں گا؟ نہیں، مگر میں اس کام کو کس صورت نہیں چھوڑوں گا، بلکہ مکمل کر کے دم لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں صبح سے پہلے واپس نہیں جاؤں گا اور بسم اللہ شریف کی 5000 کی گنتی پوری کروں گا۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے کتاب میں درج ہدایت کے مطابق اپنے ارد گرد ایک حصار کھینچا اور اس میں بیٹھ گیا۔ یہ حصار کافی بڑا تھا۔ اس نے بے خوف ہو کے تسبیح پر بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس نے بسم اللہ کو مقرر تعداد تک پڑھ لیا۔ پھر فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو قبرستان سے نکل کے مسجد کی طرف چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر میں خوف کھا کر وہاں سے بھاگ آتا تو میں چلہ کبھی شروع نہ کر پاتا۔ قبرستان میں رات گزار کے اس نے اپنی بہادری کا ثبوت دیا تھا۔ مسجد میں نماز ادا کر کے وہ گھر کی طرف چل دیا۔ امتحانوں کی تیاری کے لیے اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر سویا، پھر اٹھ کے ناشتہ کرنے کے بعد کورس کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ مغرب کے وقت وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں ایک فقیر دکھائی دیا جو کافی خستہ حال تھا۔ فقیر نے کاشف کو دیکھ کے کہا، بیٹا مجھے کھانا کھلا دو، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ کاشف کی جیب میں صرف 10 روپے تھے۔ اس نے وہ 10 روپے فقیر کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ فقیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کاشف مسجد میں چلا گیا۔ نماز ادا کر کے اس نے اپنے مقصد میں کامیابی کی دعا کی، پھر گھر آ کے کھانا کھایا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ قبرستان کی طرف چل دیا۔ آج اسے وہاں جاتے ہوئے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اطمینان سے اپنا عمل پورا کیا اور واپس چل دیا۔ مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے وہ گھر آیا اور سو گیا۔ اسی طرح 9 دن گزر گئے۔ وہ معمول کے مطابق قبرستان میں جا کے بسم اللہ شریف کا عمل کرتا رہا۔ 10ویں دن جب وہ حسب معمول عشاء کی نماز پڑھنے گیا اور نماز پڑھ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ 10ویں رات کاشف معمول کے مطابق قبرستان کی طرف روانہ ہوا تو بہت خوش تھا۔ کتاب کے مطابق آج ہم ذات نے اس پہ ظاہر ہونا تھا، گویا اس سے اپنا ہمذات دکھائی دینا تھا۔ وہ قبرستان میں داخل ہوا تو وہاں عام راتوں کی نسبت زیادہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں جب ہوا سے درختوں کی شاخیں حرکت کرتیں تو عجیب پراسرار سی آوازیں پیدا ہوتیں جو دل ہلا رہی تھیں۔ کاشف نے حسب معمول اپنی مخصوص جگہ پہنچ کے زمین پہ حصار کھینچا اور اس میں بیٹھ کے بسم اللہ شریف کا ورد عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک دم تیز ہوائیں چلنے لگیں اور درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ چاروں طرف سے شائیں شائیں کی عجیب و پراسرار سی آوازیں آنے لگیں۔ چند لمحوں بعد اس شور میں ایک دم چیخ و پکار شامل ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں بدروح ایک ساتھ چلا رہی ہوں۔ کاشف خوف سے لرزنے لگا، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر دل مضبوط کر لیا کہ یہ محض درختوں کا شور ہے، اس سے کیا ڈرنا۔ پہلے تو 9 راتوں میں تو کچھ نہیں ہوا، آج بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی اور یہ سب اس کا وہم ہے۔ دفعتاً ہوا کا شور اور بدروحوں کی چیخ و پکار ایک دم بند ہو گئی۔ کاشف سر جھکائے پڑھنے میں مصروف تھا۔ شور تھم جانے پر اس نے یوں ہی سر اٹھا کے سامنے دیکھا اور اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے اس کا ہمذات کھڑا تھا۔ وہ بالکل کاشف کا ہم شکل تھا مگر سرتاپا برہنہ تھا۔ اپنے ننگے ہمذات کو دیکھ کے کاشف خوف سے کانپنے لگا، لیکن زبان سے اس نے بسم اللہ کا ورد جاری رکھا اور اپنے ہمذات سے کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ہمذات ایک دم غائب ہو گیا۔ اسی طرح روزانہ ہمذات اس کے سامنے ظاہر ہوتا، لیکن اس نے کاشف کو تنگ نہ کیا۔ 15 دن گزر گئے۔ ہمذات روزانہ خود کو ظاہر کرتا رہا، لیکن خوفناک واقعہ پیش نہ آیا، بلکہ سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا رہا۔ پھر 16ویں رات کاشف قبرستان پہنچا۔ وہاں اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اسے وحشت سی محسوس ہوئی۔ پھر جوں ہی اس کی نگاہ سامنے والے درخت پہ پڑی تو وہ گھبرا گیا۔ اس درخت کے نیچے ایک عجیب سی ماروائی مخلوق بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں 1000 وولٹ کے بلب کی طرح روشن تھیں، مگر چند لمحوں بعد اس خوفناک مخلوق کا جسم برف کی مانند پگھلنے لگا۔ جسم پگھلنے کے ساتھ ہی وہ مخلوق چیخنے لگی۔ اس کے کان
پھاڑ دینے والی خوفناک چیخوں سے قبرستان کی فضا کانپنے لگی۔ کاشف خوف کے مارے لرزتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس پگھلتی مخلوق کے چیخنے کی آوازوں نے قبرستان کے ماحول کی پراسراریت میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس مخلوق کو دیکھ کے کاشف کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس کی جگہ کوئی کمزور دل ہوتا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا یا ڈر کے بھاگ نکلتا۔ دفعتاً اسے اپنے جسم پہ کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو کوئی موٹی سی لمبی چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی، مگر اسے دیکھتے ہی کاشف کا خوف کی شدت سے سانس رکنے لگا۔ وہ ایک موٹا اور لمبا سانپ تھا۔ اس نے بوکھلا کے سانپ کو دور پھینکا، پھر ہاتھ جھاڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اپنی مخصوص جگہ پہنچ کر اس نے زمین پہ حصار کھینچا اور اس میں بیٹھ گیا۔ پھر آنکھیں بند کر کے تسبیح پہ بسم اللہ شریف کا ورد کرنے لگا۔ ارے کاشف! دفعتاً ایک آواز سنائی دی، میں تمہارا بھائی ہوں، کیا اپنے بھائی سے نہیں ملو گے؟ دیکھو جلدی باہر آؤ ورنہ میں خفا ہو کے چلا جاؤں گا۔ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، کاشف نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ میرے بھائی کو تو فوت ہوئے 7 سال گزر چکے ہیں۔ نہیں، میں باہر آیا تو مارا جاؤں گا۔ تم مجھے میرے عمل سے بھٹکانا چاہتے ہو، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ بسم اللہ کا ورد کرنے میں مشغول ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی دوبارہ ایک آواز سنائی دی۔ کاشف کتاب پڑھ چکا تھا کہ عمل کے دوران ماروائی مخلوق اسے حصار سے باہر نکلنے پہ مجبور کریں گی، اس لیے وہ ان آوازوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن اس بار جو آواز سنائی دی وہ کاشف کو ورغلا رہی تھی۔ بیٹا میری طرف دیکھو، میں تمہارے ماں باپ آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ارے دیکھو تمہارا بڑا بھائی بھی تمہیں لینے آیا ہے۔ بیچاری خالی ہاتھ لوٹ گیا، وہ دل میں کیا سوچتا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے کاشف کا احساس ہوا کہیں یہ اس کے ماں باپ تو نہیں، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ باپ تو مر چکا ہے اور ماں گھر میں تھی۔ نہیں، وہ ایک دم بولا، تم پھر مجھے میرے مقصد سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن میں کسی صورت باہر نہیں آؤں گا۔ پھر وہ آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چلہ ختم ہونے میں 5 دن باقی تھے اور یہ سب تسخیر ہمزاد کی نشانیاں تھیں۔ فجر کی اذان بلند ہوئی تو وہ حسب معمول قبرستان سے نکل کے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے 3 دن اس کے نہایت مشکل سے گزرے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حمزاد نے اسے اس مقصد سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن کاشف کسی جونک کی طرح اپنے مقصد سے چمٹا رہا اور ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر 20واں دن آ پہنچا۔ آج اور اگلا دن یعنی آخری دن اس کے لیے بے حد کٹھن اور مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ آج 20واں دن اسے نہایت بہادری سے اپنے حمزاد کے ہر کٹھن اور ناممکن امتحان کو پورا کرنا تھا۔ حسب معمول وہ عشاء کی نماز کے بعد قبرستان پہنچا۔ اسے کسی قسم کا وقت اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ حصار کھینچ کے اس میں بیٹھا اور اپنا عمل یعنی بسم اللہ کے ورد میں مصروف ہو گیا۔ آدھی رات کے بعد حمزاد ظاہر ہوا، لیکن آج وہ پہلے سے زیادہ خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی شکل انتہائی غلیظ مکروہ قسم کی تھی اور اس کی آنکھیں 1000 وولٹ کے بلب کی طرح روشن تھیں، جنہیں دیکھ کے کاشف سہم گیا اور سر جھکا کے ورد میں مصروف رہا۔ حمزاد کی آواز سنائی دی، اے آدم زاد، اگر تو نے مجھے قابو کرنا ہے تو یہ سوچ لے تو کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا، مگر دل میں کہنے لگا آج کی رات تو بڑی خوفناک معلوم ہوتی ہے۔ چند منٹ بعد اچانک ہی اسے کچے گوشت کی بدبو محسوس ہونے لگی۔ وہ بدبو آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی گئی۔ جب وہ بدبو کاشف کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے آنکھیں کھول دی، لیکن آنکھیں کھولتے ہی اسے جو منظر دکھائی دیا وہ اس قدر دہشت ناک تھا کہ اس کی چیخیں نکلتے رہ گئی اور اس پہ کپ کپی طاری ہوتی چلی گئی۔ سامنے ایک آدم خور شیطان بیٹھا کسی انسان کی گلی سڑی لاش سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کے کاشف کو بے حد کراہیت محسوس ہوئی اور قریب تھا کہ گوشت کی بدبو اور سڑان سے اسے قے ہو جاتی۔ اس نے تیزی سے اپنے نتھنے بند کر لیے۔ یہ مکروہ اور غلیظ منظر اس کی برداشت سے باہر تھا، چنانچہ ناک کے ساتھ ساتھ اس نے آنکھیں بھی بند کر لیں، مگر وہ ورد جاری رکھا۔ کاشف کو حمزاد مختلف خوفناک اور بھیانک قسم کی شکلوں میں ظاہر ہو کے ڈراتا رہا تاکہ وہ عمل چھوڑ دے، لیکن
کاشف جانتا تھا جو ڈر گیا وہ مر گیا، چنانچہ وہ اس مقولے پہ عمل پیرا تھا، حالانکہ حمزاد نے اسے ایسی ایسی بھیانک شکلیں دکھائیں کہ بڑے بڑے بہادر بھی اس کی تاب نہ لاتے ہوئے دہشت کی شدت سے مر جاتا، لیکن کاشف پر تو حمزاد کو قابو کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے کا بھوت سوار تھا۔ اسی لیے وہ ابھی تک اپنے عزم و ارادے پہ قائم تھا۔ 20ویں رات انتہائی بھیانک اور طویل ہو گئی تھی کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کاشف کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس رات کی صبح کبھی نہ ہوگی، لیکن خدا خدا کر کے آخر اس رات کا اختتام ہوا اور فجر کی اذانیں گونجنے لگیں۔ اذان سن کے اس نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور قبرستان سے نکل کے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس طرح پورے 20 دن گزر گئے۔ یوں تو وہ 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن 20ویں روز اس کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے قبرستان کا رخ کرتا، ساری رات وہاں بسم اللہ شریف 5000 مرتبہ پڑھتا، پھر فجر کی اذان سن کے قبرستان سے سیدھا مسجد پہنچتا اور نماز ادا کرنے کے بعد گھر جا کے سوتا۔ اس کی ماں کو اس کے چلے کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ دن بھر کام کاج کی تھکی ہاری شام کو کھانا کھاتے ہی سو جاتی۔ صبح اٹھتی تو کاشف گھر میں سو رہا ہوتا۔ وہ 10-11 بجے سو کے اٹھتا تو ماں یہی سمجھتی کہ وہ رات بھر امتحان کی تیاری کرتا رہا ہوگا۔ کاشف کے چلے کا آج آخری 21واں دن تھا، گویا اس کی فتح حمزاد کی تسخیر کا دن، اور یہ دن بڑی مشکل سے کٹ رہا تھا۔ کاشف رات ہونے کا بہت بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے رات ہو گئی۔ وہ قبرستان جانے کے لیے رات کا کھانا بھی بھول گیا اور باہر جانے لگا۔ ماں نے اسے ٹوکا، بیٹا کھانا کھائے بغیر چل دیے، تمہارے نماز پڑھ کے آنے تک میں سو جاؤں گی، پھر کون گرم کر کے دے گا۔ کاشف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ حمزاد کو تسخیر کرنے کی اسے اتنی زیادہ خوشی تھی کہ 2-4 نوالے کھانے سے ہی وہ سحر ہو گیا۔ پھر عشاء پڑھنے روانہ ہوا تو ماں سے بولا، ماں اب تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، خدا نے چاہا تو کل سے ہمارے حالات بدل جائیں گے اور ہماری غربت دور ہو جائے گی، صبح تم اٹھو گی تو مجھے نئے روپ میں دیکھو گی۔ اس کی ماں یہ بات سن کے ہنس دی، اس بیچاری کو کیا پتا کہ صبح اپنا بیٹا دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ کاشف نے مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان کا رخ کیا۔ وہ قبرستان کے قریب پہنچا تو کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی، لیکن کاشف نے پلٹ کے نہ دیکھا اور اس آواز کو اپنا وہم سمجھا۔ چلتے چلتے اسے قبرستان میں کسی بچے کے بلک بلک کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ سوچنے لگا، اتنی سنسان جگہ پہ بچہ کہاں سے آ گیا، اس کے ضمیر نے اسے بچے کی طرف جانے پہ مجبور کر دیا۔ چنانچہ وہ اس سمت چل پڑا جدھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بچے کی آواز کا تعاقب کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد اسے وہ جگہ نظر آ گئی، مگر یہ ایک قبر تھی اور بچے کے رونے کی آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ تجسس کے مارے وہ اس قبر کی طرف بڑھنے لگا، مگر وہاں پہنچ کے دہشت کے مارے اسے اپنے رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہاں بچہ نہیں تھا بلکہ کوئی عجیب سی مخلوق تھی جس کی شکل انتہائی بھیانک تھی، اور وہ مخلوق بچے کی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ صرف ایک آنکھ تھی اور اس کا چہرہ سور کی مانند تھا۔ اس بھیانک شکل مخلوق کو دیکھ کر کاشف پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خوف کی شدت سے اس کے اوسان خطا ہو گئے اور اس نے پلٹ کے دوڑ لگا دی۔ اسے بھاگتے دیکھ کے وہ مخلوق بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگی۔ کاشف نے کچھ دیر پلٹ کے دیکھا، اس مخلوق کو اپنی تعقب میں پا کے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ جو ہی اس نے آیت الکرسی پڑھی وہ مخلوق ایک دم غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کے اس نے خدا کا شکر ادا کیا، جان بچ گئی۔ اب وہ پھر خوش تھا، آج اسے حمزاد ملنے والا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی مقررہ جگہ پہ بیٹھا اور بسم اللہ شریف کا ورد کرنے لگا، لیکن اچانک ہی اس کا سر تن سے جدا ہو کے دور جا گرا۔ وہ سرکٹی لاش میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے گرد حصار قائم کرنا بھول گیا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔